احمد رضا کی بارگاہ میں بڑے بڑے نواب آتے تھے. نواب رامپور کا ایک جھگڑا ہو گیا رامپور والوں سے. تاریخ اٹھا کر دیکھو سوانح اعلی حضرت. نواب صاحب کی حویلی تھی, بہت بڑی حویلی. یہ کیا اسکول ہے تو سمجھو یہ حویلی تھی اور یہ اس کی باؤنڈری ہے نا. یہ اس باؤنڈری کے پیچھے ایک مسجد تھی اور جگہ خالی تھی. نواب صاحب نے اپنے ملازموں کے لیے کوارٹرز بنا دیے اور اس کی چھت باؤنڈری کے اوپر لگا دی. اب وہ متولی صاحب اور دوسرے لوگ نواب صاحب کے خلاف ہو گئے کہ یہ دیوار جو ہے مسجد کی ہے, نواب صاحب نے اس کو استعمال کیا ہے, چھت گرائیں. نواب صاحب نے کہا نہیں بھائی میری ہے, مسجد والے کہیں میری ہے. جھگڑا ہو گیا. نواب اپنی جگہ پر, اللہ کا گھر اپنی جگہ پر. مسلمان نواب کے خلاف ہو گئے. نواب صاحب نے کہا بھائی اگر یہ ثابت کر دو کہ یہ مسجد کی دیوار ہے تو میں اپنے ساتھ جتنے کوارٹرز ہے سب کو گروا دوں گا. لاؤ اپنے ڈاکومنٹس. اس کی رجسٹری بیگنامہ یہ وہ پرانے زمانے سے سب نکالا گیا تو کہیں اس دیوار کا ذکر اس میں نہیں. پھر نواب صاحب نے اپنے آفس سے سب نکلوایا اپنی حویلی کے ڈاکومنٹس. اس میں بھی دیوار کا کہیں ذکر نہیں کہ دیوار حویلی کی ہے کہ مسجد کی ہے. اب معاملہ پھنسا. نواب صاحب کہیں میری اور متولی صاحب اور رامپور کے جو محلے کے مسلمان تھے وہ بولے مسجد کی. پھر بڑے بوڑھوں کو نواب صاحب نے دربار میں بلایا کہ آپ لوگ بتائیے یہ دیوار کس کی ہے. تو کہنے لگے ہم تو جب سے پیدا ہوئے جب سے دیکھ رہے ہیں کس کی ہے ہم کو نہیں معلوم. اب ثبوت یا تو کاغذات دیں یا بڑے بوڑھے دیں, کسی کی گواہی نہیں. پریشانی. بڑے بڑے آفیسر آئے, کلکٹر تحصیلدار, سب نے سروے کیا. سب کی عقلیں وہاں پر کہ نواب صاحب کی ہے یا مسجد کی ہے. نہ وہ نواب صاحب کے خلاف بول سکتے تھے نہ مسجد کے خلاف بول سکتے تھے, سب مسلم تھے. آخر کار میں نواب صاحب نے کہا اس کا فیصلہ اعلی حضرت کریں گے. نواب کی عقل وہاں خراب. بڑے بڑے آفیسروں کا سروے بیکار. اب نواب کی ٹرین اسپیشل جو رامپور میں چلتی تھی ان کی اپنی ٹرین تھی. اسپیشل ٹرین پر نواب صاحب اعلی حضرت کی زیارت کے لیے آئے. وہ ایک آدمی کی طرح نہیں تھے, وارث رسول علم رسول پاک تھے. نواب صاحب آئے, اسٹیشن پر اترے, ان کے باڈی گارڈ یہ وہ سب آئے. امام احمد رضا کی بارگاہ میں پہنچے, نیاز حاصل کیا, دستبوسی کی. اعلی حضرت نے بٹھایا. کیسے آئے؟ کہا حضور یہاں نہیں, اسپیشل لے کر آیا ہوں ٹرین, آپ رامپور تشریف لے چلیے اور اپنی آنکھ سے اس معاملے کو دیکھ لیجئے, فیصلہ کیجئے. شہر رامپور کے تمام لوگ آپ کے فیصلے پر یقین رکھنے کے لیے تیار ہیں, میں بھی مانتا ہوں. اعلیٰ حضرت نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ کہا نہیں وہیں چل کے بتاؤں گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا پوچھ, اگر معاملہ یہیں حل ہو جاتا ہے تو رامپور جانے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا حضور یہیں حل ہوگا, یہاں حل نہیں ہوگا وہیں حل ہوگا. فرمایا کہ بولیے تو نواب صاحب. کہنے لگے ایسی ایسی دیوار ہے, میری حویلی ادھر ہے, ادھر مسجد ہے. میں بولتا میری دیوار, وہ بولتے ہیں میری دیوار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اچھا نواب صاحب میرے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ دیوار جو بنی ہے اس میں طاق حویلی کی طرف ہے یا مسجد کی طرف؟ یہ علمی بات ہے. طاق سمجھے؟ پہلے محراب چھوٹی چھوٹی چراغ بنانے کے لیے چراغاں کرتے تھے, تو اس وقت تو جو گھر والا دیوار بنائے گا اپنی طرف یا پیچھے, یہ لوگ جو ہو تصویر ایسے نہیں پڑھتے, ایسے پڑھتے. سب معاملہ پلٹ گیا. اعلی حضرت نے ارشاد فرمایا آگے بنا ہے یا پیچھے؟ اس لیے کوئی اگر اہل حق ہو تو پوچھ لینا پیچھے تصویر تھی کہ آگے فیصلہ ہو جائے. امام احمد رضا نے فرمایا نواب صاحب بتائیے طاق اس میں حویلی کی طرف بنے ہیں یا پیچھے مسجد کی طرف؟ کہنے لگے نہیں حویلی کی طرف.
اعلیٰ حضرت نے کاغذ منگایا اور فرمایا یہ دیوار حویلی کی ہے. یہیں سے بیٹھے بیٹھے ثبوت پیش کر دیا. بڑے بڑے کلکٹر تحصیلدار وہاں آ کر دیکھ گئے, نہ آنکھ نظر آیا نہ تاک نظر آیا, آپ ہو گئے. لیکن امام احمد رضا گئے نہیں, اسٹیشن پر بیٹھے نہیں, بیٹھے بیٹھے فیصلہ کر رہے ہیں. اس کا نام علم لدنی ہے. خدا نے انہیں ایسا علم عطا کیا.